ہر اس گھر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں ایک نوجوان اور سندر ناری موجود تھی۔ ایسے میں مشرق کی جانب سے ایک عجیب الخلقت بڑا سا پرندہ جو جسامت کے لحاظ سے شتر مرغ جتنا تھا اور اس کے بڑے بڑے سرمئی رنگ کے پر تھے اور طوطے کی مانند مڑی ہوئی نوکیلی چونچ اس کی وحشت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور مورت نگر کے گھروں پر پرواز کرنے لگا۔ اس کی الو کی مانند بڑی بڑی اور گول آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ یہ سروپ تھا جسے سادھو نے اسے ایک منحوس پرندے کی شکل میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھیجا تھا۔ پرندے کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی وحشیانہ چمک سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس سادھو نے اسے بھولے ناتھ کی دھمکی سے آگاہ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی وہ گھروں پر ایک چکر لگا کر سامنے نظر آنے والے میدان کی جانب پرواز کرنے ہی لگا تھا کہ اسے انتہائی بائیں جانب سے بنے ہوئے گھروں کی آخری نکڑ سے ایک نوجوان اور سندر ناری بے تحاشا بھاگتی ہوئی میدان کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ وہ اڑتے اڑتے فضا ہی میں ساکن ہو گیا اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ ناری بھاگتی ہوئی سیدھی میدان میں آن کر رک گئی اور اس کے منہ سے یوں آوازیں نکلیں جیسے وہ اشلوک پڑھ ہی رہی ہو۔ اسے کھلے میدان میں دیکھتے ہی پرندے نے جھپٹا مارا اور اسے اپنے خونخوار پنجوں میں دبوچ کر جیسے ہی بلندی کی جانب پرواز کرنا چاہی کہ اچانک ایک جانب سے بھولے ناتھ ایک جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے چیختے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خنجر نشانہ لگا کر اس پرندے کو دے مارا۔ خنجر ایک تیر کی مانند اڑتا ہوا گیا اور اس پرندے کے پیٹ میں جا گھسا اور اس کے پنجوں میں دبی لڑکی ریت کی خالی بوری کی مانند زمین کی جانب گری۔ خنجر لگتے ہی پرندے نے ایک جھٹکا کھایا اور پلٹ کر تیزی سے پرواز کرتا ہوا مشرق کی جانب غائب ہو گیا۔ لڑکی سہمی ہوئی کبھی اس پرندے کو غائب ہوتا دیکھ رہی تھی اور کبھی بھولے ناتھ کو۔ بھولے ناتھ والا معاملہ چونکہ اس کو بھی معلوم تھا، اس لیے اس کی موجودگی پر اسے حیرت نہ ہوئی، مگر اس پرندے کو ناکام لوٹتے دیکھ کر اسے اچنبھا ضرور ہوا تھا۔ بھولے ناتھ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے لے کر اس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ لڑکی کے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنی طرف سے اسے زندگی کی امید ختم کیے بیٹھے تھے۔ ان کے لاکھ پکڑنے اور روکنے کے باوجود ان سے اپنا دامن چھڑا کر یوں بھاگی تھی جیسے وہ اگر مزید روکنے کی کوشش کرتے تو وہ ان میں سے کسی ایک کو ضرور ہلاک کر دیتی۔ لیکن اب جیسے ہی بھولے ناتھ اس کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہ خوشی سے نعرہ مارتے اس کی جانب بڑھے۔ لڑکی کو زندہ سلامت دیکھ کر بھولے ناتھ کے قدموں میں گر گئے۔ ان کی تفصیل پوچھنے پر بھولے ناتھ نے انہیں تمام ماجرا سنا دیا۔ دوسرے دن بھولے ناتھ کی پرندے کے ساتھ مقابلے کی خبر اور سندر ناری کے زندہ بچنے کی خبر راجہ بہرام داس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اور اس وقت بھولے ناتھ اس کے پاس بیٹھا اپنی رات کی کارروائی کے متعلق اسے بتا رہا تھا۔ جواب میں راجہ نے اسے شاباش دیتے ہوئے تاکید کی کہ وہ مورت نگر کو ہمیشہ کے لیے اس گھٹنا سے نجات دلائے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔
भोलेनाथ कहने लगा, इसके लिए मुझे काली पहाड़ियों में जाकर इस साधु को खत्म करना होगा ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है, इस कारण अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अवश्य बताओ, हम अभी इसी समय उसका बंदोबस्त किए देते हैं। राजा बहराम दास ने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे कल आज्ञा दे दें। अब मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द काली पहाड़ियों में पहुंचकर इस साधी के टेटनों को दबाऊं। ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें अभी से आज्ञा है। राजा बहराम ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। भोलेनाथ उससे आज्ञा लेकर वापस अपने ठिकाने की जानब चल पड़ा। ये एक बड़ी गार थी जिसकी दीवारों का रंग जमाना की गर्दिश से गहरे स्याह पड़ गया था और उसके अंदर मलजगा अंधेरा फैला हुआ था। उसमें एक साधु आलती पालती मारे अपने सामने धुनी रचाए बैठा था। उसने सिर्फ एक लंगोट कसा हुआ था और गिरवे रंग की लंगोट में और बालों की एक लट जो उसके सर पर वाहद चीज थी। दोनों ने मिलकर उसे अजीब मज़हका खेज बना दिया था। दाएं तरफ कुछ इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था जिसमें इंसानी खोपड़ियां दूर से ही नजर आ रही थीं। साधु के गले में कोडियों से बनी मालाएं पड़ी थीं। उसके सामने एक तरशोल जमीन में गिरा हुआ था। तरशोल के मुंह का रुख बने सरिये आसमान की जानब उठे हुए थे। उनके बीच वाले सरिये की नोक पर एक लड़की का सर नंगा हुआ था जिसकी गर्दन से गाढ़ा गाढ़ा खून कतरों की शक्ल में कोयलों पर टपक रहा था और उसके टपकने से फिजा में एक सरांद सी फैली हुई थी और उसका गहरा सुर्ख धुआं गार की छत की तरफ जा रहा था। अचानक उसने एक झटके से पूरी आंखें खोल दी। उफ खुदाया! उसकी आंखों से स्याह पुतलियां गायब थीं और उन्हें देखकर जिस्म पर एक कपकपी सी तारी हो रही थी। फिर उसने अपनी गर्दन गार के दाएं तरफ घुमाई और अपने बाएं हाथ को तिरछा करके एक झटके से लहराया तो उसकी उंगलियों की पोरों से पीली रोशनी का एक धारा निकला और गार के दाखिली दरवाजे की जानब बढ़ा और यकलख्त स्वरूप लहराता हुआ अंदर आन गिरा। उसके पहलू में एक सुर्ख रंग का खंजर दस्ते तक धंसा हुआ था। स्वरूप के चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बड़ी अजियत और मुश्किल से यहां तक पहुंचा है। साधु ने वहीं बैठे बैठे उसकी जानब फूंका और खंजर उछलकर परे जा गिरा और यकदम उसके जख्म से खून का एक फुवारा निकला। खंजर निकलते ही स्वरूप के मुंह से एक सस्कारी सी निकली और फिर उसकी सांस धूकनी की मानद चलने लगी। फिर यकलख्त उसने एक झटका खाया और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। ये देखते ही साधु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक मंत्र पढ़ते हुए अपने सामने की दीवार पर एक फूंक मारी तो दीवार टेलीविजन की स्क्रीन की मानद रोशन हो गई। उसमें उसे भोलेनाथ एक सुंदर नारी के साथ गलियों में जाता नजर आया। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया और अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके गार की जानब की और एक झटके से खोल दिया। दीवार दोबारा तारीख हो गई। साधु समझ गया कि उसको भोलेनाथ ने ही मारा है। चौंका भोलेनाथ का ताल्लुक भी शैतान के चेलों से था, इसलिए वो उसके साथ सोच समझकर मुकाबला करना चाहता था। उसके लिए वो अपने तमाम काले इल्म के वार इस्तेमाल करना चाहता था। रात का पिछला पहर था। भोलेनाथ एक खच्चर पर सवार रात के अंधेरे में तारीकी का एक हिस्सा ही मालूम हो रहा था। उसने अपने पीछे एक थैला रखा हुआ था जिसका हजम से अंदाजा होता था कि उसके अंदर बहुत सा सामान ठुंसा हुआ है। आम जिसामत के खच्चरों से यह खच्चर काफी बड़ा था।
اس کا گہرا سیاہ رنگ رات کی تاریکی میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ بھولے ناتھ راجا بہرام داس سے آگیا لے کر دوسرے دن کالی پہاڑیوں کی جانب محو سفر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ اس سادھو تک پہنچ کر اس کی ہتھیا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام منش سے نہیں بلکہ ایک گیانی سے ہے جو بہت بڑا شیطان ہے۔ اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے کالے علم کا ایک خاص عمل مور پنکھ کی موٹھ حاصل کرنے کے لیے ایک پرانی قبر میں مسلسل 3 راتوں تک بیٹھ کر چلا کاٹا تو اسے حاصل ہوا تھا۔ اسے پورا وشواس تھا کہ سادھو اس جاب کی مار بے مشکل برداشت کر پائے گا۔ پھر وہ موقع ملتے ہی رات کے اندھیرے میں راجا بہرام داس سے آگیا ملتے ہی نکل آیا تھا۔ آتے وقت وہ نرائن سے ضرور ملتا آیا تھا۔ خچر خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت آہستہ تھی کیونکہ کہیں گڑھے وغیرہ بھی تھے، اس لیے انہیں بچ بچا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ خچر ناک کی سیدھ میں یوں آگے بڑھا چلا جا رہا تھا جیسے بھولے ناتھ نے اسے منزل کا پتہ پہلے ہی بتا دیا ہو۔ بھولے ناتھ کسی خیال میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ خچر یکدم اچھل پڑا۔ اگر بھولے ناتھ نے اسے منزل کا پتہ پہلے ہی بتا دیا ہو، اس نے گردن میں اپنے دونوں ہاتھ نہ ڈال دیتا تو اس وقت وہ زمین چاٹ رہا ہوتا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آگے تاریکی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ آگے ایک بہت بڑی کھائی تھی۔ اگر خچر بر وقت رک نہ گیا ہوتا تو اس وقت تک بھولے ناتھ ہزاروں فٹ گہرا کھائی میں گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنا چکا ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں خچر کو دعائیں دیں، پھر اس پر سے اتر کر اس کی رسی تھامی اور دائیں طرف جانے والے راستے پر چل پڑا۔ رات کی بھیانک تاریکی میں اسے ایک بلند پہاڑ دکھائی دیا جو ایک دیو کی طرح سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور الٹے ہاتھ ایک بیابان چٹیل میدان تھا جس میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ بھولے ناتھ اپنی آنکھیں بند کر کے آشمل روح کو سمجھایا ہوا پتہ ذہن میں لایا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی نقشہ ایک سکرین کی مانند اس کے دماغ میں روشن ہو گیا۔ نقشے کے مطابق وہ بائیں طرف جانے کی بجائے دائیں طرف نکل آیا، کیونکہ آشمل روح نے اسے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ سادھو اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا راستہ بھول کر کسی اور طرف جا نکلے اور پھر تمام عمر یوں ہی بھٹکتا رہے جس طرح اچانک وہ راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سادھو اس کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے اور اس کے آنے کی خبر اس تک برابر پہنچ رہی ہے۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away.